بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 5 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ 2 اسباق میں آپ نے 40 حدیثوں کے عنوان سے سبق پڑھا تھا، جس میں تقریباً 23 احادیث الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اور امید ہے آپ نے ان میں سے کچھ یاد بھی کی ہوں گی، ترجمہ بھی یاد کیا ہوگا۔ اگلی جو تقریباً 17 احادیث باقی ہیں وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی کتاب کھول لیجئے، کتاب کا صفحہ نمبر 30 یا آپ کھول لیجئے، اور اس میں ہم اگلی احادیث شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث یہاں ہے، چند کبیرہ گناہ۔ اس حدیث میں چند کبیرہ بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں۔ ویسے تو بہت سے گناہ ہیں بڑے، لیکن حضور علیہ السلام نے خاص چند بڑے گناہ اس میں بتائے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا کبیرہ گناہ ہیں۔ اس سے پہلی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ عزیز طلبہ، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تو ہمیں صرف اللہ کی ذات کی عبادت کرنی ہے۔ اس میں کسی اور کی اگر ہم عبادت کریں گے تو یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی جو صفات ہے، جو اللہ ہی کر سکتے ہیں، اس صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خوب فرما برداری کیا کریں اور خوب ان کی خدمت کیا کریں۔ اسی طرح کسی کو بے گناہ قتل کر دینا یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کسی طالب علم نے کسی کی شکایت کی استاد سے اور جھوٹی شکایت لگائی، اور اس میں ہم بھی جو ہے مل کر بولے، جی سر اس نے ایسا کیا ہے، حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا، جھوٹی اس کی گواہی دے دی، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگلی حدیث ہے، بدعت گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہ ہو، یا دین میں کسی چیز کی کمی کر دینا جو قرآن و حدیث میں ہے، یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے، دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو ہم بدعت سے بچیں گے تو گمراہی سے بھی بچیں گے، اور جہاں گمراہی سے بچیں گے تو ہم گناہ سے بھی، جہنم سے بھی بچ جائیں گے۔ اگلی حدیث شریف ہے، سب سے ناپسندیدہ انسان۔ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، ابغض الرجال عند اللہ الألد الخصم، ابغض الرجال عند اللہ الألد الخصم۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جھگڑالو آدمی ہے، جو ہر بات میں جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اسکول میں ہوں، گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ہنسنے کی ممانعت، کثرت الضحک تمیت القلب، یہ ضحکی ہے، ضحکہ نہیں ہے، یہ زبر نہیں ہے، زیر آئے گا۔ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔
جو ہر وقت بار بار چھوٹی چھوٹی بات میں اور مستقل ہنستے رہتے ہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اور اپنے گناہوں میں کبھی کبھی رونا بھی چاہیے، ہر وقت ہنستے نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، لوگوں سے ہم ہر وقت ہنس کے ملیں، محبت سے ملیں، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات میں کسی نے کوئی چھوٹا سا لطیفہ سنایا، زور زور سے ہنس رہے ہیں اور بس ہنسی میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو ایسے ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مساجد کا مرتبہ، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ دنیا میں جتنی جگہیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اللہ کو پسندیدہ جگہ ہے وہ مساجد ہیں۔ نیکی کی ترغیب دینے والا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے جیسا ہے۔ جو کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نماز کی دعوت دے دی، کسی اور اچھے عمل کی دعوت دے دی، تو اگر ہماری بات کو مان کے سامنے والا وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کرنے کا اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن جو نیکی اس نے ہمارے کہنے میں، ہمارے ترغیب پہ کی ہے، تو وہی اجر جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ویسے ہی اجر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیں گے، اور جس نے وہ نیکی کی ہے اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کریں گے، اس کو پورا پورا اجر دیں گے، اور وہی اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ہمیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہی اجر ہمیں اپنے پاس سے دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی طرف بلائیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث شریف ہے، قبروں پر سجدہ کرنا، لا تتخذوا القبور مساجد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، قبروں پہ سجدہ کرنا جائز نہیں۔ سجدہ عزیز طلبہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ کسی قبر پہ سجدہ کرنا جائز ہے، نہ کسی انسان کے سامنے جو زندہ ہو اس کے سامنے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کسی مخلوق، کسی پتھر، کسی درخت، کہیں بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ جو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ آپ ابھی یہ سبق سن رہے ہیں، آپ بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ہم سب پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر درود بھیجا، تو یقیناً حدیث شریف سے بات واضح ہے کہ اللہ نے ہم پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرما دی ہوں گی۔ اگلی حدیث شریف ہے خاتمے کا اعتبار، انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا اعتبار دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جتنے ہم اعمال کرتے ہیں عزیز طلبہ، یہ حدیث بھی آپ سن چکے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس نیت سے ہم نے اس کسی عمل کو شروع کیا ہے تو اختتام بھی ہم اسی عمل پر کریں تو وہ ہمارا عمل اچھا اور مقبول اور قبول ہو جائے گا۔ رزق کی تنگی، نوم الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ ہم جو صبح لوگ سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور سوتے رہتے ہیں، 10 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں، تو یہ روزی میں ہمارے جو لوگوں میں آج تنگی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم روز صبح سوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز میں اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، تو یہ عمل کریں گے تو رزق میں فراوانی ہوگی، رزق رکے گا نہیں، اس میں برکت بھی ہوگی۔ تو یہ صبح کا سونا ہماری رزق کو روک دیتا ہے۔ قناعت کی فضیلت، القناعت مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ قناعت یعنی تھوڑے پر راضی ہو جانا، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، میں اس پر خوش ہوں،
تو اس پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور یہ مال ختم نہیں ہوتا. اتنے جتنے مال اللہ نے دیا اس پہ راضی رہیں گے, اس پر قناعت کریں گے, اسی پہ گزارا کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے, اور یہ مال اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ کریں گے, برکت دیں گے, اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اگلی حدیث شریف ہے, امت کے بہترین افراد, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہیں جو خود قرآن کریم سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں. سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی سیکھتے ہیں, اس کو پڑھنے کا طریقہ, اس کی تجوید کو سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی چیزیں سکھاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت کے بہترین لوگ ہیں. تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کو سیکھا ہے تو اس کو اور اچھے طریقے سے پڑھیں, تجوید کے ساتھ پڑھیں, کوشش کریں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور دوسروں کو, اپنے بھائی کو, اپنے گھر والوں کو بھی قرآن پڑھنا ہم سکھائیں. اگلی حدیث شریف نماز سے متعلق ہے. ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. عزیز طلبہ, جیسے کمرہ ہوتا ہے تو اس کے ستون بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ کمرہ اس ستون پر رکا ہوا ہوتا ہے, وہ ستون ہٹا دی جائیں تو وہ کمرہ بھی مضبوط نہیں رہتا بلکہ بہت جلدی گر جاتا ہے. اسی طرح ہمارا دین بھی نماز پر قائم ہے. نماز پڑھتے رہیں گے, ہمارا دین قائم ہے, ہمارا دین مضبوط ہے, اور اگر ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو ہمارا دین بھی کمزور ہو جائے گا, اور اللہ نہ کرے پھر ہم دین سے مزید دور ہوتے چلے جائیں گے. اگلی حدیث شریف پاکیزگی سے متعلق ہے. الطہور شطر الایمان, پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے حصے میں شامل ہے پاک رہنا, کیونکہ بہت سی عبادت, سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے وہی پاکیزگی اس کے لیے شرط ہے. اگر ہم پاک نہیں ہوں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی. تو یہ دین کا حصہ ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاک صاف رہا کریں. ملاوٹ اور دھوکہ, من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی, دھوکہ دیا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو کسی چیز میں ملاوٹ کر کے سامنے والے کو دھوکہ دے کر چیز بیچتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگلی حدیث شریف ہے والد کی خوشی اور ناراضگی. رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد, اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے, اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں, تو ہم اپنے والد کو راضی کریں, ان کی ہر بات کو مانیں, ان کی فرما برداری کریں, ان کی خدمت کریں. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, والد کو ناراض کیا, ان کی نافرمانی کی, تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے. آخری حدیث شریف ہے 40 حدیث میں سے, ماں کی خدمت. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یعنی والدہ جو ہے ہماری, ان کی ہم خوب خدمت کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی. ماں کے قدموں کے نیچے ہے, ہم نے خدمت کی, ان کو راضی کیا, ان سے محبت کی, ان کا دل جیت لیا, ان کو خوب خوش رکھا, تو وہ ہمیں اپنی قدموں کے نیچے سے جنت ہمیں عطا کر دیں گی اور ہمیں جنت مل جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے تو ہم اپنی والدہ کی خدمت کریں, خوب خدمت کریں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم اپنے والد کی بھی خدمت کریں, ان کو بھی راضی کریں. یہاں عزیز طلبہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. ہم بس آپ طلبہ کوشش کریں جتنی دعائیں ہم نے پڑھی ہیں, قرآنی دعائیں ہوں یا مسنون دعائیں, اور یہ 40 احادیث, یہ ساری اپنے عنوان کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ ہم یاد کریں. ہم صرف اس نیت سے یاد نہ کریں کہ ہم امتحان میں اس کو سنا دیں اور پاس ہو جائیں, بلکہ ہم اس لیے یاد کریں کہ ہم ان کو یاد کریں گے, ان کو ان کے وقت پہ پڑھیں گے, یہ 40 حدیث دوسروں کو پڑھ کے سنائیں گے, تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے, حضور علیہ السلام بھی خوش ہوں گے, اور ان 40 حدیثوں کو یاد کر کے دوسروں کو سنائیں گے, دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے. تو پھر وہ جو حدیث اور وہ جو فضیلت ہم نے سنی تھی کہ
جنت کے دروازوں سے آواز آئے گی اور جنت میں داخلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو تمام قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں یاد کرنے اور ان کو ان کے وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان کو بھی یاد کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور ان کو لوگوں تک، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور عزیز طلبہ، ان کو یاد کرنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ ہم قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں، اور جس وقت میں وہ پڑھنے کی ہیں اس وقت میں وہ پڑھیں تو ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ یہ 40 احادیث بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ہم یاد کریں، ان کو اپنے دوستوں کو سنائیں، اپنی والدہ محترمہ کو سنائیں، اپنے والد محترم کو سنائیں، بہن بھائی کو سنائیں۔ جہاں بیٹھیں لطیفے اور دوسری باتیں کرنے اور قصے کہانی کرنے سے بہتر ہے کسی بھی دوست کے ساتھ بیٹھیں تو ہم وہ بات کریں کہ چلو میں آپ کو 2 حدیث ترجمے کے ساتھ سناتا ہوں، ایسے سنائیں گے تو یہ بھی ہمیں یاد بھی ہو جائے گی اور ہم دوسروں تک اس کو پہنچانے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔